کہ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہر طرف بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ نیم برہنگی، فحاشی اور بے حیائی پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ جو ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ناول ہیں، رسائل ہیں، مختلف چوکوں پر لگے ہوئے تشہیری بورڈ ہیں، ہر ایک بے حیائی کے پھیلانے میں اور فحاشی کے عام کرنے میں طاقتیں، بے دین طاقتیں، لادین طاقتیں مصروف عمل ہیں۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دینی تعلیم کی ضرورت ہماری بیٹیوں کو ہے اور جتنی مذہبی تعلیم کی ضرورت ہماری خواتین کو ہے، ہماری بچیوں کو ہے، شاید اتنی ضرورت ہمارے بچوں اور لڑکوں کے لیے بھی نہ ہو۔ بچیوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت، اس نہج پہ تربیت ہو جائے تو ایک بچی کا سمر جانا وہ پورے گھرانے کا سمر جانا ہے۔ ایک بچی کی اصلاح ہو جانا یہ پورے خاندان کی اصلاح ہو جانا ہے۔ آج کی جو بچی ہے یہ کل کی ماں ہے، اس کی گود میں ہماری آنے والی نسل پلنی ہے۔ اگر یہ گود علمی ہوگی، اگر یہ گود دینی ہوگی، اگر یہ گود صحیح شریعت پر اور سنت پہ عمل کرنے والی ہوگی تو یقیناً اس گود میں پلنے والی جو اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ صالح ہوں گے، نیک ہوں گے۔ ماں کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ہمارے ہاں 2.5-3 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول داخل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اسکول داخل کرنے کی عمر نہیں ہے۔ ہم بھی جب خود پڑھتے تھے تو ہم 6 سال کی عمر میں داخل ہوئے تھے۔ یہ 3 سال 4 سال کھیلنے کودنے نشو و نما اس کی عمر ہے۔ خود شریعت نے بھی 7 سال کی عمر تک بچے کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو مت کہو، نہ اسے مجبور کرو، نہ کہو۔ 7 سال کی عمر میں اسے تلقین کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ تو یہ عمر نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو سکول ہیں نا، جن میں دنیاوی تعلیم ہے، آپ اس کو محسوس نہ کریں، یہ تعلیم کم دیتے ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کاپیاں، کتابیں، فیسیں اور یونیفارم یہ دگنے تگنے 4 گنے 100 گنا زیادہ رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ تعلیم دیتے نہیں ہیں، یہ تعلیم بیچتے ہیں، تعلیم بیچ رہے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال کا بچہ ہمیں دے دو۔ اب 2.5 سال کے بچے نے کیا پڑھنا ہے؟ اسے 1 سال 2 سال 3 سال 4تھے سال اسے پہلی جماعت ملے گی۔ یہ 6 سال کا ہو جاتا تب بھی یہ پہلی جماعت میں جانا تھا، وہ باشعور ہو جانا تھا۔ اس نے 6 سال میں تو اس نے خود بخود پہلی جماعت میں چلے جانا تھا۔ ہم 6 سال کی عمر میں جب سکول گئے تو ہم نے پہلے سال پہلی اور دوسری اکٹھی کر لی، ایک ہی سال میں 2 کلاسیں کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اب تو بچے کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے 2.5 سال سے 3 سال سے، جبکہ یہ 5-6 سال سے شروع ہونی چاہیے۔ اصل تعلیم بچے کی شروع ہو جاتی ہے اس کی پیدائش کے ساتھ، تربیت، اور وہ ماں کی گود ہے۔ وہ درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں نے اس کی تربیت کرنی ہے، ماں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ماں نے اسے صحیح نہج پہ چلانا ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی، صالح ہوگی، نمازی ہوگی، سنت سے واقف ہوگی، شریعت سے واقف ہوگی، اسے قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا، حدیثیں آتی ہوں گی، فقہ کے مسائل سے واقف ہوگی، تو یقیناً اس کی گود میں پلنے والی جو اولاد ہے اور وہ ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اچھے لوگ سامنے آئیں گے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا، ہم بھی بہت تعریف کرتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسی زندگی گزاری ہے ان دونوں بھائیوں نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ تربیت دیکھیں کہ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس خلافت ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس بیت المال ہے، بیت المال کے خزانے ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، خلافت بھی ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے، مسلمان جڑ جائیں، ایک طاقت بن جائیں، انہوں نے خلافت تک قربان کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ان کی تربیت ہوئی، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ دونوں بھائی جس گود میں پلے تھے وہ کون تھی؟ اللہ اکبر، وہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فاطمہ جیسی گود جب ملی ان کو، سیدہ فاطمہ جیسی گود، تو آپ اس گود میں پلنے والے جو بچے ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیں، ان کا ایثار آپ دیکھیں، ان کی قربانیوں کو آپ دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں آج شاید محلے کی کچھ خواتین بھی آئی ہوں، ایسی خواتین بھی آئی ہوں جن کی بچیاں یہاں نہیں پڑھتی ہیں، یا جن کے گھرانے کا کوئی اور عورت لڑکی یہاں نہیں پڑھتی، یہ جو ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے نا کہ عالم بنے گا تو مرد بنے گا، حافظ بنے گا تو صرف مرد بنے گا، قاری بنے گا تو صرف مرد بنے گا، مفتی بنے گا تو صرف مرد بنے گا، مفسر بنے گا تو صرف مرد بنے گا، محدث بنے گا تو صرف وہ مرد بنے گا، مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ مرد مصنف بنے گا۔ عورتوں کا کیا کام ہے کہ وہ عالمہ بنے، حافظہ بنے، قاریہ بنے، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ عورتوں کا کام ہے گھر کا کام کاج کرنا، برتن مانجیں، کپڑے دھوئیں، گھر صاف کریں۔ ان کا یہ ایک ذہن بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہن غلط ہے، یہ ذہن سراسر 100% غلط ہے۔ اگر عورت، بچی، ہماری بیٹی اگر وہ محنت کرے تو ایک مرد عالم بن سکتا ہے، وہ عالمہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ حافظہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ قرآن کی قاریہ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ وہ حدیث کی شرح کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ حدیث کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اگر عورت محنت کرے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر عورت علمی میدان میں کوشش کرے، علم پڑھے، تعلیم حاصل کرے، تو کبھی کبھی وہ عورت
علم کے اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا آدمی بھی اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسئلے پوچھنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، وہ بھی تو ایک عورت ہے، 9 سال میرے آقا کے گھر میں رہی ہے، میرے آقا سے علم حاصل کیا ہے، قرآن اترتا رہا وہ سمجھتی نہیں، اب وہ کئی صحابہ کی اصلاح کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا مفسر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی خالہ جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، میمونہ خالہ تھی ان کی۔ تو جب نبی پاک کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی نا، تو چونکہ وہ ان کی خالہ تھیں، یہ بھی رات وہی گزار دیتے تھے کہ آقا کے ساتھ رہیں گے، آقا گھر میں کیسے آتے ہیں، کیسے لیٹتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے کیسے اٹھتے ہیں، وہ اس گھر میں گزارتے تھے۔ انہیں وہاں بہت باتیں سننے کی مل جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں اس وقت، تو آپ نے فرمایا ابن عباس ہو کہ جی، تو آپ نے تہجد کے ٹائم ان کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو میرے آقا ان کی قرآن فہمی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا مفسر ہے۔ لیکن بعض موقعوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ان کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں اللہ ابن عباس پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑا آدمی ہے، مفسر ہے، علمی میدان میں بہت آگے ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن کئی مواقع پر جب حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ حضرت ابن عمر یوں کہتے ہیں تو انہیں فرمایا اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھے، قرآن تو یوں کہتا ہے۔ جہاں نظر ابن عمر کی نہیں پہنچ رہی اور جہاں نظر ابن عباس کی نہیں پہنچ رہی، وہاں نظر ایک عورت کی پہنچ رہی۔ تو عورت اگر علمی میدان میں ترقی کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، تو یہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے، علمی میدان میں آگے نکل سکتی ہے۔ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری اس واقعہ سے باخبر ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ جو بیان کرنے والی ہماری خواتین ہیں ان سے یہ واقعہ سنا ہے۔ اور وہ ایک صحابی چلے گئے، بعد میں ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ صحابی جب آئے شام کے ٹائم تو اس نے سوچا کہ تھکا ہوا آئے گا، بھوکا پیاسا، اور میں آتے ہی بیٹے کی موت کی خبر دے دوں تو نہ وہ کھائے گا نہ پیے گا، برداشت کیسے کرے گا؟ تو یہ عورت ہے، یہ عورت ہے اور ماں ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اندر کمرے میں لٹایا ہے جو فوت شدہ ہے، اور اس کا خاوند جب آیا اور اس نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، تو یہ کہتی ہے اب تو اسے بالکل آرام ہے، اب تو اسے بالکل آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بندہ جتنا بھی صابر ہو نا، آپ سے بھی جو ہمارے یہاں کوئی مائیں بہنیں بڑی عمر کی آئی ہیں انہیں تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، جتنا بھی بندہ صبر کرے نا، بھائی فوت ہو گیا ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہسپتال میں ہے، مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، بندہ بڑا صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جب وہ گھر خبر دے گا نا، اطلاع دے گا نا، تو وہ اپنے آواز پہ قابو نہیں رکھ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں، اس کی آواز کب کپائے گی، رونے کی آواز نکلے گی، جتنا بھی صابر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس نے یہ جملے کہے کہ اب تو اسے بالکل آرام ہے، یہ جملے اس نے کس طرح کہے، اتنا صبر، اتنا حوصلہ۔ پھر یہ بیٹھ گئے ہیں، انہیں کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، پھر اس نے کہا ایک مسئلہ بتاؤ جی، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھ جائے اور کچھ مدت کے بعد آئے امانت واپس لینے کے لیے تو امانت واپس کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، جس کی امانت ہے وہ آ گیا تو واپس کرو،
کہتی ہے اس امانت والی چیز سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، پھر بھی واپس کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، امانت والی چیز ہے، واپس کرنی ہے۔ واپس کرنے پہ دل نہ کرتا ہو تو پھر بھی واپس کر دینی چاہیے۔ وہ اب ناراض ہوا کہ واپس کرنے پہ دل نہ کرتا ہو، جس کی چیز ہے اس نے لینی ہے اپنی چیز۔ تو یہ کہتی یہ ہمارا بیٹا جو تھا یہ ہمارے پاس چند سالوں کے لیے اللہ نے امانت رکھوایا تھا، آج اللہ اپنی امانت واپس لے گی۔ اب آپ نے محسوس کیا ایک عورت مرد کو تسلی دینے لگ گئی، ایک عورت جسے ہم صنف نازک کہتے ہیں، اور جنہیں قبرستان جانے سے منع کیا گیا، اور صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ بے صبری ہوتی، وہاں بھائی کی قبر پہ، خامند کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ کہیں ہاتھ لگائیں گی، چمٹ جائیں گی، مٹی اٹھائیں گی، گر پڑیں گی، اس وجہ سے منع کیا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے جس عورت کو صنف نازک ہونے کی وجہ سے کہ یہ بے صبری ہے، اسے صبر حوصلہ نہیں ہوتا، اسے قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں ایک وہی عورت مرد کو تسلیاں دینے لگ گئی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ تعلیم کی وجہ سے، ان کی تعلیم صحیح نہج پہ ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی اسلامی نہج پر، قرآن و حدیث کے مطابق، شاید اتنی ضرورت آج لڑکوں کے لیے نہ ہو اتنی ضرورت لڑکیوں کے لیے، جو یہاں ہماری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ جو باہر کی بچیاں ہیں، رات دن یہاں رہتی ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہ سارا وقت تعلیم میں لگا دیں، پڑھنا پڑھنا اور پھر پڑھنا، نہ وہ گپ شپ کریں اور نہ وہ فضول کاموں میں رہیں، بلکہ وہ سارا ٹائم تعلیم کے اندر خرچ کیا کریں۔ جو آتی ہیں پڑھ کے چلی جاتی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اگر گھر جا کے انہوں نے بھی موبائل سے کھیلنا ہے اور گھر جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا ہے تو وہ سارے دن کی جو پڑھائی ہے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ علم، میں سمجھتا ہوں کہ علم کے ساتھ عمل کی بہت ضرورت ہے۔ نرا علم کوئی چیز نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ بچیاں جس زندگی کے جس موڑ سے گزر رہی ہیں، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، اس عمر میں اگر وہ نیک ہوں گی، تہجد پڑھیں گی، نوافل پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، ذکر و اذکار کریں گی، تو اس کے اثرات مرتے ٹائم تک ان کے وجود پہ نظر آئیں گے، وہ بعد میں بھی اس طرح ہوں گی۔ تو اب عادت بنائیے، اب آپ کا وقت ہے کچھ بننے کا یا بگڑنے کا۔ بننا بھی ہے تو اسی عمر میں بننا ہے، بگڑنا بھی ہے تو اسی عمر میں بگڑنا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی یہاں پڑھنے والی بچیوں کو عالمہ بنائے، اور عالمہ بھی ایسی جو عمل کرنے والی، اللہ انہیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے۔ جو پڑھانے والی ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب